میں ہوں عبدالغفور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل مولانا عبدالغفور۔ اگر آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے، اور اگر ویڈیو پر یا چینل پر تبصرہ کرنا چاہیں، کوئی تجزیہ رائے دینا چاہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیجئے۔ سلسلہ ہے درس قرآن، تو آئیے آج کا درس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ کافی دنوں سے قصر نماز کے مسائل چل رہے ہیں کہ سفر کے اندر قصر کرنا ہوتی ہے۔ آج انشاءاللہ اس کو ختم کریں گے اور کل سے اگلی آیت پڑھیں گے۔ تو آیت مبارکہ کے اندر اس بات کا تذکرہ ہے کہ اگر دشمن سے خطرہ ہو تو پھر قصر کرو۔ اب تو امن ہے، دشمن کا کوئی خطرہ نہیں ہے، تو اب قصر کریں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ تو اس کا جواب احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ ایک آدمی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا تھا کہ جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر دشمن سے خطرے کا ڈر ہو تو پھر قصر کرو، اب تو امن کا دور ہے، اب ہم کیسے قصر کریں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہی سوال میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا کہ یا رسول اللہ اب تو امن کا زمانہ ہے اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دشمن کا ڈر ہو تو پھر قصر کرو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ عمر، قصر کرنا اللہ کی طرف سے صدقہ ہے، اللہ کی طرف سے عطیہ ہے، اللہ کی طرف سے ایک گفٹ ہے، اس کو قبول کرو۔ یعنی قصر کرنا ہی ضروری ہے، پوری نماز سفر میں نہیں پڑھ سکتے۔ اب کچھ مسائل، مثلاً بعض لوگ ایسے ہیں جو ہمیشہ ہی سفر کے اندر رہتے ہیں، ان کی نماز کا کیا حکم ہے؟ جیسے ڈرائیور ہیں، وہ مستقل سفر میں رہتے ہیں، ان کو کبھی کسی جگہ ٹھہرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ڈرائیور حضرات ہمیشہ ہی قصر کریں گے ساری زندگی۔ ہاں، جب وہ اپنے شہر کی حدود میں آئیں گے تو پھر پوری نماز پڑھیں گے۔ مثلاً کوئی ڈرائیور بہاولپور سے تعلق رکھتا ہے اور وہ صادقآباد لاہور بس چلاتا ہے تو وہ ہمیشہ ہی قصر کرے گا۔ جب بہاولپور کی حدود میں آئے گا اور یہاں پر جو نماز آئے گی وہ پوری پڑھے گا، باقی ساری زندگی وہ قصر ہی کرتا رہے گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جن لوگوں کے گھر ایک سے زیادہ ہوتے ہیں، مثلاً دنیا دار لوگ ہیں، ان کا ہر بڑے شہر کے اندر گھر ہوتا ہے، تو آیا وہ ہر گھر میں جا کر پوری نماز پڑھیں گے یا قصر کریں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو گھر ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک کو کہتے ہیں وطن اصلی، دوسرے کو کہتے ہیں وطن اقامت۔ تو یہ جو گھر والا ہے اس کو طے کرنا پڑے گا کہ میرا وطن اصلی کون سا ہے، اور باقی جتنے ہوں گے وہ وطن اقامت ہوں گے۔ یعنی جہاں زیادہ رہتا ہے وہ وطن اصلی ہے، اور جہاں کبھی کبھار جاتا ہے وہ وطن اقامت ہے۔ جو اصلی گھر ہے، جہاں زیادہ اس کی رہائش ہے، وہاں پر تو وہ پوری نماز پڑھے گا، باقی جہاں جہاں اس کے گھر ہیں وہاں پر وہ قصر ہی کرے گا، چاہے اس کا اپنا ہی گھر کیوں نہ ہو۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ ہماری جو تبلیغی جماعت والے حضرات ہیں یہ قصر کریں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تبلیغی جماعت کی جو تشکیلیں ہوتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک تشکیل ہوتی ہے شہر کے اندر یا بڑے قصبے کے اندر، یعنی شہر کے اندر ہی رہتے ہیں، ایک مسجد میں 3 دن لگائے، پھر اگلی مسجد میں 3 دن لگائے، پھر اگلی مسجد میں 3 دن لگائے، شہر سے باہر نہیں جاتے، اس قصبے سے باہر نہیں جاتے۔ تو اگر وہ تشکیل 15 دن یا اس سے زیادہ کی ہے تو وہ پوری نماز پڑھیں گے۔ اور دوسری تشکیل ہوتی ہے بستیوں کی، یعنی قصبے کے اندر شہر میں یا قصبے میں تشکیل نہیں ہوتی، بلکہ بستیوں میں تشکیل ہوتی ہے۔ ایک بستی میں 3 دن لگائے، پھر اگلی بستی میں چلے گئے 3 دن لگائے، کوئی بستی 2 کلومیٹر دور ہے، کوئی 6-7 کلومیٹر دور ہے۔ تو جو بستیوں کی تشکیل ہوتی ہے وہ اگر تشکیل چاہے 15 دن کی ہو، زیادہ ہو، وہاں پر وہ مسافر ہی شمار ہوں گے اور قصر کریں گے۔ یعنی شہری تشکیل کے اندر قصر نہیں کریں گے، مقیم شمار ہوں گے، اور جو بستیوں کی تشکیل ہوگی اس میں مسافر شمار ہوں گے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ آدمی جس راستے سے جا رہا ہو، سفر کر رہا ہو، اسی کا اعتبار ہوگا، شارٹ کٹ کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مثلاً
سیدھا جائیں یہاں سے بستی ملوک، میں ایک مثال دے رہا ہوں، بستی ملوک یہاں سے 48 کلومیٹر ہے، تو بستی ملوک جائیں تو آپ قصر نہیں کر سکتے، اس لیے کہ 77 کلومیٹر سے کم ہے، تو آپ پوری نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ بستی ملوک ہی جا رہے ہیں اور وایا دنیا پور جا رہے ہیں، یہاں سے دنیا پور گئے، دنیا پور سے پھر بستی ملوک آئے، تو یہ 78 کلومیٹر بنتا ہے، تو اب آپ مسافر ہی شمار ہوں گے اور نماز قصر کریں گے۔ یعنی جو راستہ آپ جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں جس راستے سے، اس راستے کا اعتبار ہے، شارٹ کٹ کا اعتبار نہیں ہے۔ اس سے اگلا سوال یہ ہے کہ جو عورت لڑکی شادی کے بعد چلی گئی اپنے میاں کے گھر سسرال، وہ جب والدین کو ملنے آئے، اپنے میکے میں آئے، تو میکے اور والدین کے گھر میں وہ نماز پوری پڑھے گی یا قصر کرے گی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسی عورت اپنے میکے میں قصر کرے گی، پوری نماز نہیں پڑھے گی، اس لیے کہ یہ اس کا گھر نہیں ہے، اس کا گھر سسرال والا ہے۔ ہاں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے طلاق ہو جاتی ہے اور پھر وہ والدین کے گھر آ جاتی ہے، تو پھر وہ پوری نماز پڑھے گی۔ ایک دفعہ ترجمہ سن لیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم سفر کرو زمین میں، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تمہارے اوپر کچھ گناہ نہیں، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم قصر کرو نماز کی، ان خفتم، اگر تمہیں ڈر ہو، ان یفتنکم الذین کفروا، کہ کافر تمہیں ستائیں گے، ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، تحقیق کافر تمہارے لیے ظاہری دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔